جب صحابہ کے تعامل سے، اور ہمارا بھی مولوی خدا جانے کس قسم کا وہ دیوبندی ہے، کس قسم دیوبند پر بدنما داغ ہے، کہتے ہیں تواتر ہمارے آباء و اجداد کا تواتر ہمارے آباء و اجداد کے، پنجابی اور پٹھان اور بلوچ کے، اس کے تواتر کی تعریف تیرے ہاں یہی ہے، التعامل حجت یجب العمل بها، یجب العمل بها، التعامل حجت یجب العمل بها، تعامل صحابہ ما رآہ المسلمین سے صحابہ ہی مراد ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، یہ متواتر ایک عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے، جو 20 جن کو اللہ نے چھوڑایا ان کو اللہ نے 20 سے اتار کر کے جو راندے درگاہوں روکتے ہیں۔ تواتر کا لفظ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ تواتر ہے بھائی، یقیناً یہ تراویح کی نماز تواتر سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو رکعات ہیں یعنی 20 رکعت کو سنت ماننا، یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ پرانے دور میں تو کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے نا۔ جن لوگوں نے 20 رکعت پڑھا بھی ہے نا، وہ یہ مان کے پڑھے کہ بھائی 8 رکعت پڑھنا ضروری نہیں کہ اس پہ اتفاق کریں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے 11 رکعت پہ اضافہ کر کے پڑھا ہے، تو کسی نے 20 پڑھا ہے، کسی نے 36 پڑھا ہے، کسی نے 40 بھی پڑھا ہے، اس سے آگے بھی لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہی سنت ہے۔ تو اس تواتر میں لا کے تعداد کو بھی شامل کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ آپ صرف نماز کی حد تک کہیں، ہم مانتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا تواتر سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی نے بھی پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، سب نے پڑھا، یہ ثابت ہے، لیکن رکعات آپ کہیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ رکعات تواتر سے ثابت نہیں ہے، 20 رکعت یہ تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو بلکہ کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں 20 رکعت اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 8 رکعت والے موجود نہ رہے ہوں۔ اہل حدیث ہر دور میں تھے، ہر دور میں 8 رکعت پڑھنے والے موجود تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں دیکھیے 20 سے زائد رکعت ہو رہی تھی، لیکن امام مالک نے جو ہے 11 ہی پڑھا۔ تو اصل جو سنت ہے وہ چیز ہے، باقی یہ تواتر میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ 20 رکعت کو آپ بولیں تواتر، یہ ختم تواتر، یہ تمہارے آباء و اجداد جو یہ کہہ رہے ہیں نا، کسی کو جو ہے پتہ نہیں کس شخص کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، شاید کوئی دیوبندی ہے، اس نے کہہ دیا تو اس کو یہ سمجھا رہے ہیں تواتر کا مطلب اگر اس دیوبندی نے یہ بتایا نا کہ تمہارے آباء و اجداد کا تواتر ہے تو بالکل صحیح کہا اس نے۔ حقیقت میں تمہارے آباء و اجداد کا تواتر ہے، یہ صحابہ کرام کا تواتر نہیں 20 رکعت، صحابہ کرام نے 8 رکعت پڑھا ہے، تو یہ تواتر ان کے گھر کا تواتر ہوتا ہے، اس کو لے کر صحابہ کرام سے جوڑ دیتے ہیں، یہ تمہارے گھر کا تواتر ہے۔ جیسے یہ جو بدعتی لوگ نا، اہل بدعت، یہ جلوس مناتے ہیں، جلوس عید میلاد النبی بھی تواتر سے ثابت ہے، یقیناً تواتر سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ تواتر ان کے آباء و اجداد کا ہے، یہ صحابہ کرام کا تواتر نہیں ہے۔ تواتر بھی اصل تواتر کیا ہے؟ جو تواتر عہد صحابہ سے چلا آ رہا وہ اصل تواتر ہے، اور یہ جو تواتر صحابہ کے دور کے بعد شروع ہوا، خیر القرون کے بعد شروع ہوا، 400-500 سال کے بعد شروع ہوا، وہ تواتر نہیں ہے، بلکہ وہ منقطع تواتر ہے، یعنی وہ تواتر ایک اوپر سے، یعنی ان لوگوں کا آباء و اجداد کا تواتر ہے، وہ صحابہ کرام کا تواتر نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، وہ تواتر ہے، اس کو بولو، لیکن وہ تواتر اوپر تک نہیں جاتا، اس کی سند منقطع، وہ تواتر منقطع اوپر تک نہیں پہنچتا، وہ تمہارے آباء و اجداد پر ہی اینڈ ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کرام تک نہیں جاتا وہ تواتر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔